بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ اذا یہاں پہ حمزہ زیر ای، چونکہ حمزہ ہے تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے ہوگی۔ زال الف زبر زا، الف مدہ ہے چونکہ الف ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ کی پہچان، ایک الف اس کو لمبا کیا جائے گا۔ اذا جاء، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جیم الف، الف پہ جو ہے وہ مد آ رہا ہے اور مد کے بعد حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ پہچان ہے مد متصل کی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس مد کو ہم تقریباً 4 الف تک 5 الف تک بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ جاء، اب اس میں یہ دھیان رکھنا ہے اس کے بعد جو حمزہ ہے اس پہ جھٹکا نہیں لگانا، نارملی اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء نصر اللہ، اس میں نون کے بعد صاد ہے اور صاد جو ہے اس کو موٹا اور پر پڑھیں گے، چونکہ مستعلیہ میں سے بھی ہے، صفیریہ میں سے بھی ہے، شور اور سٹی کی آواز بھی آئے گی اور پر بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے نصر اللہ، را جو ہے ایک تو یہ اس پہ چونکہ پیش آ رہا ہے موٹا اور پر پڑھا ہے، اس کے بعد را جو ہے اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں، اس کا ادغام کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اللہ جو ہے وہ موٹا اور پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہا زیر ہی، ہا اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، ہا کو اس کے اقصی حلق یعنی حلق کے آخری حصے سے ادا کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ نصر اللہ والفتح، واو لام بر والفا تب زبر فت والفتح، ہا پیش ہو، یہاں پہ ہا جو ہے اس پہ پیش آ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے جب وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ وقف بالاشمام ہوگا چونکہ یہاں پہ پیش ہے، پیش کے ساتھ جو بھی وقف ہم کرتے ہیں اور اس کو ہم پیش کی صورت میں ساکن کرتے ہیں اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ والفتح، آخر میں آپ کو ہا ساکن کی آواز آ رہی ہے، تو اس کی ادائیگی ایک بار پھر کر لیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آیت نمبر 2، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس میں واو اس کو نارمل پڑھیں گے، رأی حمزہ یا زبر ای، یا ساکن سے پہلے جب زبر آئے تو یہ یا لین ہے یعنی حروف لین میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ تا نون زبر تن، نون الف زبر نا، یہاں پہ دیکھیں درمیان میں الف لام آ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، جس حرف پہ الف لام آئے اور اس کی ادائیگی نہ ہو اس کو نہ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ حروف شمسی ہے۔ حروف شمسی کون سے حروف ہوتے ہیں؟ وہ حروف شمسی ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام لکھا تو ہو لیکن پڑھنے میں نہ آئے، تو اس کی ادائیگی کچھ ایسے ہوگی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، نون مشدد ہے اور نون حروف غنہ میں سے ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ کیا ہے، ہماری آواز ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ تک گونجی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس حالت کو غنہ کہتے ہیں۔ یدخلون، دال ساکن ہے یہاں پہ کلکلا ہوگا، ید منہ کو ہونٹوں کو کھول کے اس کی ادائیگی کریں گے تاکہ ہماری آواز گونجے، کلکلا کا مطلب ہوتا ہے گونجنا۔ خلونا، لام واو پیش لو، واو پہ ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے اور اس کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ نون زبر نا، یہاں پہ زبر آ رہی ہے تو اس لیے نارمل پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں اور جھٹکا بھی نہیں لگائیں گے۔ یدخلون، فی، فا یا زیر فی، یہاں پہ یا مدہ ہے چونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یا مدہ ہے،
اس کو ایک الف لمبا کریں فی دین اللہ. اب یہاں دیکھیں اللہ سے پہلے دال یا زیر دی، ایک تو یہ یا لین ہے، دال یا زیر دی یا مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. نلّاہی یعنی اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے نون پہ. اب اوپر ہم نے پڑھا تھا اللہ سے پہلے نصر اللہ، اللہ سے پہلے زبر پیش تھا، اور یہاں اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے. فی دین اللہ افواجا. اب یہاں پہ 2 زبروں کی تنوین ہے، آگے آیت ہے، اس لیے ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں. اب وقف کی صورت میں یاد رکھیں کہ اگر زبروں کی تنوین ہوگی تو ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ الف ہوگا. تو وقف کی صورت میں زبروں کی تنوین کو حذف یعنی ختم کر دیتے ہیں اور جسٹ الف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کو ایک الف ہی لمبا کیا جائے گا کیونکہ وہ الف ہے. اب اس کی ادائیگی کچھ ایسے ہوگی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا. اس کے بعد ہے آیت نمبر 3 فسبح، یا ہا ساکن ہے، اس کو وسط حلق سے ادا کریں گے. بحمد، یہاں پہ ہا کو وسط حلق سے ادا کریں، دال کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے اور چٹکا بھی نہیں لگائیں گے. بحمد ربکا، را کو موٹا اور پر پڑھیں گے چونکہ زبر ہے، با کو زور دے کے پڑھیں گے چونکہ مشدد ہے، کاف زبر کا، تو اس کو باریک پڑھیں. جہاں بھی کلام پاک میں کاف ڈنڈے کے ساتھ ہو اس کو باریک پڑھا جائے. ربکا واستغفر، یہاں پہ فارازر پھر را سے پہلے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، ہا پیش ہو. اب یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں، زبر زیر اور پیش جب ہم ان پہ وقف کرنا چاہیں تو یہ حرکات جو ہیں وہ حذف ہو جاتی ہیں، اور ان حروف کو ہم ادا تو کریں گے لیکن ساکن حالت میں. اب دیکھیں ہا پہ پیش ہے تو ہم وقف کریں گے، ہا کی ادائیگی کریں گے، اس کو مخرج سے نکالیں گے لیکن پیش کو ادا نہیں کریں گے. کیسے؟ واستغفر. اس کے بعد ہے انہو، نون مشدد ہے، اور جہاں بھی نون مشدد ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ غنہ ہوگا کیونکہ حروف غنہ 2 ہیں، میم مشدد اور نون مشدد. یہاں پہ غنہ کریں گے، آواز ناک میں سے نکلے گی اور ہا الٹا پیش ہو. یہاں پہ ہم اس کو ایک الف لمبا کریں گے چونکہ کھڑی حرکات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ان کو ایک الف 1 سیکنڈ یا جتنی مقدار میں جتنا ٹائم میں ہماری ایک انگلی بند ہو جاتی ہے اتنی مقدار لمبا کرنا ہوگا. انہو کانا، کاف کو باریک پڑھیں گے، نون زبر نا، نون کو لمبا نہیں کیا جائے گا چونکہ اس پہ جسٹ زبر ہے، کانا. توابا، واو مشدد ہے، واو کو زور دے کے جماؤ کے ساتھ اس کے مخرج سے نکالیں گے یعنی دونوں ہونٹوں کو فل گول کریں گے. اور اس کے بعد واو الف زبر وا، یہاں پہ الف آ رہا ہے اور واو متا ہے اور اس کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. توابا، یہاں پہ زبروں کی تنوین پیچھے بھی ہم نے افواجہ پہ بھی پڑھا ہے، زبروں کی تنوین ہو اور جب ہم وہاں پہ وقف کرنا چاہیں تو ہم تنوین کو تو حذف کریں گے لیکن جو ساتھ الف ہوگا اس کی ادائیگی کی جائے گی اور 1 سیکنڈ لمبا بھی کریں گے. توابا.